السلام علیکم MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ یوم پاکستان پورے ملک میں ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم پاکستان پر صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، گورنر سندھ اور دیگر نے مملکت کے لیے دعائیں کی اور ملک کو خوشحال بنانے کا عزم کیا۔ مریم نواز کی 26 مارچ کو نیب پیشی کے معاملے پر پنجاب حکومت نے نیب لاہور کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب آفس کو ریڈ زون قرار دینے کی منظوری دے دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ سینٹ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ طے ہو چکا ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں کو وجہ تنازع نہیں بنانا چاہیے۔ جس نے بھی PDM کو نقصان پہنچایا، قوم انہیں معاف نہیں کرے گی۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ماضی میں جرائم پیشہ قبضہ گروپوں کی پشت پناہی کرنے والے آج نیب کی طلبی پر جواب دینے کے بجائے لشکر کشی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نواز شریف نے بھی قانون سے راہ فرار اختیار کر رکھی ہے۔ جب بھی ان پر سخت وقت آیا، ملک سے بھاگ گئے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا ہے کہ صحت کے مختلف منصوبوں کے لیے دستیاب فنڈز کا مکمل استعمال یقینی بنایا جائے۔ صوبائی حکومتیں اپنے صحت کے منصوبوں پر کام تیز کریں۔ امریکی کانگریس کے بانی طاہر جاوید اور پاک پیک کے صدر ڈاکٹر راؤ کامران علی نے معاون خصوصی زلفی بخاری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاک امریکہ باہمی تجارت کے فروغ اور پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی تیسری نسل جمہوریت کی بحالی کا کام کر رہی ہے۔ بیک ڈور سے آنے کا ہم نہیں سوچ سکتے۔ کرونا وائرس سے 72 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,935 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,33,741 ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں جموں کے علاقے میں بھارتی فوج کے 26 سالہ اہلکار نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ نوجوان کا تعلق مدھیہ پردیش سے تھا اور حال ہی میں جموں میں تعیناتی ہوئی تھی۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ بادلوں اور ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج ملک کے اکثر علاقوں میں مزید بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے یوم پاکستان کے حوالے سے۔ یوم پاکستان پورے ملک میں ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم پاکستان پر صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، گورنر سندھ اور دیگر نے مملکت کے لیے دعائیں کی اور ملک کو خوشحال بنانے کا عزم کیا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں مملکت خداداد کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے یوم پاکستان کے حوالے سے کہا کہ آج تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ ریاست مدینہ کی طرح پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے ہندوتوا ذہنیت سے آزادی کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا فیصلہ کیا۔ ہمیں قائد اعظم کے اتحاد، عقیدے اور نظم و ضبط کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا تھا کہ 23 مارچ یوم پاکستان کو ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔
مظلوم کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے دہائیوں سے محکوم بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقوام عالم کو غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینا چاہیے، اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے رواداری اور انسان دوست معاشرہ بنانے کی جدوجہد جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوم پاکستان پر صدر مملکت عارف علوی کے نام خط میں قوم کو مبارکباد پیش کی۔ خط میں کہا گیا کہ افغانستان میں قیام امن، کرونا وبا اور ماحولیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ ہم پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مستقبل میں مضبوط بنائیں گے۔ یوم قرارداد پاکستان پر سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاکستان کے قومی دن کے موقع پر پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں آج پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے عوامی اجتماعات پر پابندیوں کے پیش نظر یوم پاکستان کی تقریب کو براہ راست مشن کے فیس بک پیج پر چلایا گیا، جس میں ورچوئلی طور پر پاکستانی اور برطانوی دوست تقریب کا حصہ بنے۔ ہائی کمیشن معظم احمد خان نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ ہائی کمشنر نے پاکستان کے قومی دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور پاکستانی کمیونٹی کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم اور علامہ اقبال اور تحریک پاکستان کے دیگر رہنماؤں کی قیادت میں آزادی اور خود ارادیت کے لیے بحیثیت قوم ہماری جدوجہد کے سفر کا آغاز ہوا۔ ہائی کمشنر نے اس موقع پر تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو عالمی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کی حیثیت سے اعتماد اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی معاشی اصلاحات کی پالیسی کے فوائد آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت پاکستان کی معیشت درست سمت پر چل پڑی ہے۔ ہائی کمشنر نے کہا پاکستان اور برطانیہ مشترکہ تاریخ اور اقدار کی بنیاد پر ایک گہرے تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں اور 1.6 ملین پاکستانی جن کی جڑیں پاکستان میں ہیں اور فخر سے برطانیہ کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ انہوں نے برطانوی پاکستانیوں کو پاکستان کی ترقی میں انمول شراکت پر خصوصی خراج تحسین پیش کیا۔ ہائی کمشنر نے برطانوی سرمایہ کاروں اور اقوام عالم سے اپیل کی کہ وہ حکومت پاکستان کی کاروباری اور سرمایہ کاری کی دوستانہ پالیسی سے فائدہ اٹھائیں۔ ہائی کمشنر نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے مظالم کی مذمت کی اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ کووڈ-19 وبائی امراض کے بارے میں پاکستانی کمیونٹی کو اپڈیٹ کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے معاشرے کے کمزور طبقات کی نقد امداد کے ذریعے مدد کرنے اور وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کی تعریف کی۔ کونسل خدمات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے کہا کہ مشن اور اس کے کونسل خانے کو کووڈ-19 کے مشکل وقت میں کمیونٹی کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا جو وبائی امراض کے دوران اپنے قریبی اور عزیزوں سے محروم ہو گئے تھے۔ ہائی کمشنر نے برطانوی پاکستانی ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر اہم کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا اور ان ہیلتھ ورکرز کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے اس وبائی مرض کے دوران لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے تھے۔ معظم احمد خان نے پاکستانی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد ویکسین لگوائیں اور بیرون ملک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اس موقع پر صدر پاکستان کی جانب سے ہائی کمشنر نے سابق برطانوی پاکستانی رکن پارلیمنٹ میاں فیصل راشد کو پاکستان میں خدمات کے اعتراف میں ستارہ قائد اعظم ایوارڈ سے بھی نوازا۔ ہائی کمشنر اور ان کی شریک حیات لینا معظم نے یوم پاکستان کی تقریب کا کیک کاٹا جبکہ مقامی گلوکاروں نے مقبول قومی گانے پیش کیے۔ برمنگھم، بریڈفورڈ، گلاسکو اور مانچسٹر میں کونسل خانوں نے بھی یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریبات کا اہتمام کیا۔ وطن
चमन तुम्हारा है, तुम वो नगमा जिसकी। मरीम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी के मामले पर पंजाब हुकूमत ने नैब लाहौर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब ऑफिस को रेड जोन करार देने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 25 और 26 मार्च 2 रोज़ के लिए रेंजर्स, पुलिस, नैब ऑफिस और गिरदो नवाब पर तैनात करने की मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से रेंजर्स की खिदमत लेने के लिए वफाकी वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया गया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाज़ेह रहे कि नैब लाहौर की जानिब से पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी गई, जिसमें नैब को रेड जोन करार देने, रेंजर्स और पुलिस तैनात करने की दरख्वास्त की गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि सेनेट अपोजिशन लीडर का मामला तय हो चुका है। हमें ऐसी चीज़ों को वजह तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। जिसने भी PDM को नुकसान पहुंचाया, कौम उन्हें माफ़ नहीं करेगी। एहसन इकबाल ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल ने जो गुफ्तगू की, हमने इस पर तबसरा नहीं किया। हमारा हदफ इमरान खान है। ज़ातियात पर जाने और बयानबाजी से परहेज करेंगे। हम आसिफ जरदारी और बिलावल के बयानात का जवाब नहीं देंगे। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि PDM में सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए फैसला हुआ था। उम्मीद है पीपल्स पार्टी PDM के फैसले का एहतराम करेगी, लेकिन जिसने भी PDM को नुकसान पहुँचाया, कौम उन्हें माफ़ नहीं करेगी। मुल्क में आइन और वोट का एहतराम होना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि माजी में जराइम पेशा कब्जा ग्रुपों की पुश्त पनाही करने वाले आज नैब की तलबी पर जवाब देने के बजाय लश्कर कशी की धमकियां दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने भी कानून से राह फरार इख्तियार कर रखी है। जब भी इन पर सख्त वक्त आया, मुल्क से भाग गए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ब्रॉडशीट रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। इस रिपोर्ट का जायज़ा मुकम्मल करने के बाद तफसीलात कौम के सामने रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ही कानून अपना रास्ता बनाएगा। जो सोच कानून को घर की लौंडी समझती है, वो सियासत नहीं बल्कि ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देती है। सबको मालूम है कि बिलावल भुट्टो ने शरीफ ख़ानदान की बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के क़याम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने साथियों से मिलकर अपनी मंजिल हासिल की। इसका मकसद एक ऐसा मुल्क हासिल करना था जिसमें कानून आइन की बालादस्ती हो। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात असद उमर ने कहा है कि सेहत के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए दस्तियाब फ़ंड्स का मुकम्मल इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सूबाई हुकूमतें अपने सेहत के मनसूबों पर काम तेज़ करें। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी का कहना था कि तेज़ी से मुकम्मल किए जाने वाले तरक्याती मनसूबों को इजाफी फ़ंड्स जारी कर दिए जाएँ। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वजारतें अपने तरक्याती फ़ंड्स का मुकम्मल इस्तेमाल करें। सूबाई महकमों को कोरोना प्रोग्राम के लिए फ़ंड्स मुंतकिल करना चाहिए। वज़ीर को प्लानिंग कमीशन के ज़रिए किए गए PSTP मनसूबों के हालिया वस्त साल जायज़े के नताइज के बारे में बताया गया। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी मनसूबा बंदी और दीगर सीनियर्स ने इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान तमाम वजारतों, डिवीज़नों के PSTP मनसूबों पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। मनसूबा बंदी कमीशन के ज़रिए इनकी तरक्याती रिपोर्टों और माली साल के बकिया कामों के मनसूबों का जायज़ा लिया गया। अमरीकी कांग्रेस के बानी ताहिर जावेद और पाक पैक के सदर डॉक्टर राव कामरान अली ने मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी से मुलाकात की। इस मौके पर पाक अमरीका बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया गया। ताहिर जावेद और डॉक्टर राव कामरान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत दरियाफ्त की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वाशिंगटन की पॉलिसियों पर भी गुफ्तगू हुई। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल पर भी बातचीत हुई। जुल्फी बुखारी का कहना है कि इमरान खान हुकूमत अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों के जमहूरियत के फ़रोग़ की काविशों को सराहती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए भी कोशां हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल जमहूरियत की बहाली का काम कर रही है। बैकडोर से आने का हम नहीं सोच सकते। हैदराबाद दौरे के मौके पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त पर मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार की तैयारी ज़रूर की है, पर PDM का मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज की नैब की पेशी पर पीपल्स पार्टी का लाएअमल तैयार कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का मरीम नवाज की पेशी पर साथ जाने का फैसला पार्टी करेगी। जो भी बेहतरी में होगा
وہی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کی ہماری پوری تیاری تھی۔ پی ڈی ایم میں جو بھی فیصلے ہونے چاہیے وہ افہام و تفہیم سے ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی اسی میٹنگ میں فیصلہ کرے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہماری پارٹی کی تیسری نسل جمہوریت کی بحالی کا کام کر رہی ہے۔ بیک ڈور سے آنے کا ہم نہیں سوچ سکتے۔ صوبے کو وفاق تو پیسے دیتے نہیں اور دوسروں کو کام کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ صوبوں کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ کرونا وائرس سے 72 افراد جان بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,935 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,33,741 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,270 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,0969، سندھ میں 2,63,664، خیبر پختونخوا میں 80,519، بلوچستان میں 19,347، گلگت بلتستان میں 4,974، اسلام آباد میں 52,676، جبکہ آزاد کشمیر میں 11,792 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 98,57,233 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,742 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,85,271 مریض صحتیاب ہو چکے، جبکہ 2,485 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جموں کے علاقے میں بھارتی فوج کے 26 سالہ اہلکار نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ نوجوان کا تعلق مدھیہ پردیش سے تھا اور حال ہی میں جموں میں تعیناتی ہوئی تھی۔ خودکشی کرنے والے اہلکار کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں زیادہ خون بہہ جانے کے باعث فوجی اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ تاحال خودکشی کی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ لاش کو ضروری کارروائی کے بعد آبائی علاقے منتقل کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 2007 سے تاحال کم ہمتی اور ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی کرنے والوں کی تعداد 496 ہو گئی ہے، جبکہ وزارت دفاع نے بھارتی فوجیوں کی خودکشی کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ بادلوں اور ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج ملک کے اکثر علاقوں میں مزید بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں ابر رحمت برسا۔ قصور، بھاولپور، احمد پور شرقیہ، کلور کوٹ میں موسلادھار بارش ہوئی۔ چنیوٹ، کندیا میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مری اور گلیات میں بادل برسنے سے خنکی بڑھ گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آج لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور اسلام آباد میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور بالائی مقامات پر ژالہ باری سے موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بلوچستان کے کچھ علاقوں جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔